اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد بلا ندعو. تمام مومنین کو یا علی مدد. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان گرامی قدر، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ دفاع حضرت امیر مختار ثقفی سلام اللہ تعالی علیہ ہماری اس موضوع پر سیریز جو چل رہی ہے اس کی آج آخری نشست ہے. ایک 4 ویڈیوز کی چھوٹی سی سیریز اس لحاظ سے رکھی تھی تاکہ شیعہ سنی دونوں بھائیوں تک صحیح معنی میں یہ پیغام پہنچے کہ آیا مولوی حضرات کیا کہتے ہیں مختار ثقفی کے بارے میں، اور دلائل، علمی دلائل، ان کے اکابرین، ان کے علماء کیا کہتے ہیں جنہیں اپنے اکابرین میں مانتے ہیں باقاعدہ. خیر، اس معاملے میں درجنوں دلائل دیے گئے، مولویوں کے جوابات ملے، اور شیعہ سنی سبھی بھائیوں کی طرف سے بہت سے پازیٹیو میسیجز ہمیں موصول ہوئے ہیں، جس میں بہت سے ایسے میسیجز بھی تھے جنہوں نے مختار کے لحاظ سے اپنے گزشتہ عقائد سے توبہ کی ہے. وہ مختار کو معاذ اللہ غلط سمجھتے تھے، اور یہ مولویوں کی کارستانی تھی. میں ان بھائیوں کو بالکل بھی اس معاملے میں قصوروار نہیں ٹھہراؤں گا. آج کی آخری نشست میں مولوی شہنشاہ نقوی صاحب جو مسلقاً اصولی ہیں، انہوں نے بھی مختار کے بارے میں کچھ عجیب و غریب باتیں کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن اشارتاً. تو پہلے چلتے ہیں مولوی شہنشاہ صاحب کی ویڈیو کی طرف، اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم دلائل کی روح سے یہ بات واضح کریں گے کہ مولوی شہنشاہ صاحب کیا کہتے ہیں اور ان کے اکابرین کیا کہتے ہیں. لیٹس گو. حضرت مختار پر بھی قیل و قال ہیں، احادیث کے اندر مختلف انداز سے رہنمائی ہے، جس کی بنیاد پر علماء کے اندر بھی حضرت مختار کے بارے میں 2 رائے ہیں. حضرت مختار کی مذمت کے بارے میں بھی احادیث ہیں، حضرت مختار کی تعریف کے بارے میں بھی احادیث ہیں. اسی لیے علماء کرام کے درمیان بھی، بزرگوں کے درمیان بھی حضرت مختار کے لیے 2 طرح کی رائے ہیں. مختار کا رویہ کچھ اس انداز کا تھا، طریقے کچھ اس انداز کے تھے کہ مختار پہ الزام لگنے تھے، مختار کے اوپر الزامات لگنے تھے. وہ طریقہ کچھ ان کا ایسا تھا. بعض اوقات وہ اس انداز سے بات کرتے تھے کہ لگتا تھا یہ دعویٰ کرنے جا رہے ہیں مہدویت کا، یہ کچھ کہیں گے کہ میں نبی ہوں. یہ عزیزان گرامی قدر، یقیناً آپ نے مولوی شہنشاہ صاحب کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی. اچھا، میں انتہائی حیرت میں پڑ گیا ان کا بیان سن کے. آج تک مختار کے بارے میں جو باتیں ہمیں سننے کو ملی تھیں وہ صرف اتنی تھیں کہ ایک میں آیا تھا معاذ اللہ مختار نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر دیا تھا، نزول وحی وغیرہ کا. دوسری میں یہ تھا کہ مختار نے حضرت محمد حنفیہ صلوات اللہ علیہ ابن امیر المومنین کو امام مہدی کہا تھا اور ان کی بیعت کی طرف دعوت دیتا تھا. آج ایک نیا دعویٰ سننے میں آیا کہ مختار نے خود مہدویت کا دعویٰ کرنے کی کوشش کی تھی. ان کے کلام سے ایسا لگتا تھا کہ وہ مہدویت کا دعویٰ کر دیں گے. سبحان اللہ. اب عزیزان، جھوٹ کی ایک سب سے بڑی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جھوٹ اپنے پیترے بدلتا رہتا ہے، اپنے پیراہے بدلتا رہتا ہے، اپنے جملے بدلتا رہتا ہے. پہلا دعویٰ نبوت تھا، رد کیا، کوئی جواب نہیں آیا. دوسرا حضرت محمد حنفیہ جنہوں نے خود کبھی امامت کا دعویٰ نہیں کیا، ہماری الگ سی ویڈیوز موجود ہیں، کل کی نشست میں بھی ہم نے تفصیلاً بتایا. کوئی جواب نہیں ہے. جو خود دعویٰ امامت کر رہے تھا، دوسرا اس کی امامت کی طرف ترغیب دے گا. جہالت. آج تیسرا دعویٰ یہ سامنے آیا، مختار اپنی امامت کا، اپنی مہدویت کا دعویٰ کر رہا تھا. اس کے کلام سے ایسا لگتا تھا مختار نے براہ راست نہیں کہا، ان کے کلام سے ایسا لگتا تھا. سبحان اللہ. اذا جاء الاحتمال فبطل الاستدلال. جب احتمال آتا ہے مولوی شہنشاہ صاحب، دلیل باطل ہو جاتی ہے. آپ ماشاءاللہ سے مختار پر جو باتیں کر رہے ہیں، آپ تو وہ ہستی ہیں جو ماشاءاللہ ایک آپ کی ویڈیو اگر میں دکھاؤں، جو کہ میں دکھا بھی چکا ہوں، اجتہاد والی ہماری جو ویڈیو تھی اس میں اجتہاد و تقلید کی حقیقت جو آپ کو جواب دیا تھا، ایک حدیث کی پہلی لائن میں 5 عربی کی غلطیاں آپ نے کی ہوئی ہیں ماشاءاللہ مستقل. آپ کیا مختار پہ باتیں کریں گے؟ اور میں عزیزان بار بار یہی خدا کی قسم دنیا کو بتا رہا ہوں کہ یہ مولوی حضرات، یہ وہ لوگ ہیں جو بیچارے بالکل علم سے ان کا دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے اپنے ہی اکابرین کو صحیح طریقے سے نہیں پڑھا ہوا. کاش کے پڑھا ہوتا. اصولی مسلک کے بڑے مشہور علماء میں سے درجنوں علماء نے مختار کے دفاع پہ پوری کتابیں لکھی ہیں. ان میں سے ایک آدھ میں آج دکھا رہا ہوں. اب دلائل کی طرف چلتے ہیں، مجھے زیادہ یہ گپیں ہانکنا نہیں آتی.
یہ ان کے آیت اللہ سخاوت حسین سندرالوی صاحب، ان کی کتاب تاریخ مختار، جو غلط روایات آئی تھیں ان کا انہوں نے باقاعدہ رد کیا اور مختار کے دفاع میں کتاب لکھی. دوسرے ان کے حجت الاسلام علامہ صادق حسن صاحب، بر صغیر ہند و پاک کی مشہور شخصیت، ان کی کتاب یہ انتقام مختار، اس میں بھی انہوں نے مختار کا دفاع کیا. اور ایک بڑی اچھی چیز دیکھنے کو ملی ہے کہ محدثین کے اقوال نقل کیے ہیں باقاعدہ. دیٹس ریئلی گڈ. اب رہ گیا مختار کا مہدویت کی بات. تو معذرت کے ساتھ مولوی صاحب، امپروو یور نالج فرسٹ آف آل. مختار پر یہ الزام نہیں تھا کہ مختار اپنی مہدویت کا دعویٰ کر رہا تھا. آپ نے یہیں سے اپنی جہالت واضح کر دی ہے دنیا کے سامنے کہ آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتا مختار پہ الزام کون سا لگا ہے. جاہل مولوی، تاریخ پڑھ کے دیکھیں. مختار پر الزام یہ تھا کہ وہ حضرت محمد حنفیہ ابن امیر المومنین صلوات اللہ علیہ کی مہدویت کا مدعی تھا، نعوذ باللہ. اور اس پہ آپ کے حجت الاسلام حسن ظفر نقوی صاحب، ان کی کتاب یہ میرے ہاتھ میں موجود ہے، امیر مختار سلام اللہ تعالی علیہ، صفحہ نمبر 71 پہ انہوں نے یہاں پہ بالکل واضح بیان دیا مختار کے بارے میں کہ حضرت امیر مختار کے بارے میں کہ جناب محمد حنفیہ کو انہوں نے امام مہدی بتایا، اور امیر مختار نے اپنے آپ کو ان کا وزیر پیش کیا اور ثابت بھی کیا. آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ یہ حسن ظفر صاحب سے سوال ہوا. پتہ نہیں کہاں یہ واقعہ انتقام شہید کربلا لیتے وقت پیش آیا. میں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ کل عرض کر چکا ہوں کہ یہ پروپیگنڈا ہے، بکواس ہے، جھوٹ ہے. نہ انہوں نے کسی کو امام مہدی بتایا، نہ اپنے آپ کو کسی کا وزیر بتایا. یہ سب بنی امیہ کا پروپیگنڈا ہے. بکواس، جھوٹ، بنی امیہ کا پروپیگنڈا. اتنے سخت الفاظ بیان کیے اس بکواس کے بارے میں آپ کے حجت الاسلام حسن ظفر صاحب نے. یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ آپ کے گھر کے اصولی علماء لکھ رہے ہیں اپنی کتابوں میں، میری تو بات ہی نہیں ہے. عزیزان، اب تو یقیناً آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اپنی مہدویت تو کجا، انہوں نے سرکار محمد حنفیہ کے لحاظ سے بھی ایسی کوئی بات نہیں کی. مختار مولا سجاد کی امامت کے قائل تھے. یہ بالکل جھوٹ ہے. اور آئیں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلاتا ہوں. یہ خاص کر مقتل کے لحاظ سے، کیونکہ مختار کا زیادہ تر جو روایات وغیرہ مختار کے لحاظ سے لی جاتی ہیں وہ کتب مقاتل سے لی جاتی ہیں شیعہ مذہب میں. انہوں نے بدلہ کیسے لیا، پھر آل محمد کے گھروں میں خوشیاں کس طرح آئیں. تو مقتل کے لحاظ سے ان کے آیت اللہ شیخ محمد حسین نجفی المعروف ڈھکو صاحب، ان کی کتاب یہ سعادت الدارین فی مقتل الحسین میرے پاس موجود ہے. ڈھکو صاحب اپنی کتاب سعادت الدارین میں صفحہ نمبر 609 پر مختار کے لحاظ سے تقریباً وہی پوائنٹ لے کے ہیں، پوائنٹ نمبر 4. اسی طرح بعض موارد پر ائمہ اطہار علیہم السلام کا ان کے حق میں دعائے خیر کرنا بھی وارد ہے، اور یہی امر مختار کی فلاح کے لیے کافی ہے. اور بعید نہیں کہ جو غلط باتیں ان کی طرف منسوب ہیں، کہیں نہیں منسوب ہیں، ان میں حکومت بنی امیہ اور حکومت ابن زبیر کے پروپیگنڈے کا دخل ہو. صرف بنی امیہ نہیں، بنی زبیر بھی اندر داخل تھے، کیونکہ مختار بیک وقت دونوں حکومتوں کے عطاب کا شکار تھے. اللہ اکبر، بالکل واضح عبارت. انہوں نے بھی رد کیا. عزیزان، دکھانے کو بہت سارے دلائل ہیں مختار کے دفاع پہ، خاص کر اصولی علماء کے ہاں سے. بات کو مائنڈ اپ کرتے ہیں. آلریڈی بہت سے دلائل دے چکا ہوں. اب اس سے بڑی دلیل میں اصولی حضرات کو دے نہیں سکتا. ان کے آیت اللہ العظمیٰ اصولی حضرات کے ابو القاسم خوئی، ان کی جلد نمبر 18 مطبوعہ دار الزہرہ بیروت لبنان موجود ہے میرے ہاتھ میں، معجم و رجال الحدیث، مجتہد اعظم ابو القاسم خوئی. میں کہتا ہوں اور کسی کی نہ صحیح، کم از کم خوئی صاحب کی ہی مان لیتے، کم از کم معجم و رجال الحدیث کا ہی مطالعہ کر لیتے. آپ اس کے تو خلاصے بھی آ گئے ہیں. اب نہیں ملتے میں دیتا ہوں، میرے پاس آ جائیں. صفحہ نمبر 97 جلد نمبر 18. مختار کی مذمت میں جتنی بھی روایات آئی ہیں انہوں نے ساری روایات کے بارے میں واضح یہاں پر لکھا، وَهَذِهِ الرِّوَایَاتُ ضَعِیفَةُ الْإِسْنَادِ جِدًّا، وَهَذِهِ الرِّوَایَاتُ ضَعِیفَةُ الْإِسْنَادِ جِدًّا. صرف ضعیف الاسناد روایات نہیں ہے، ضعیف جدًا، انتہائی گئی گزری روایات ہیں، وہ کسی لحاظ سے قابل قبول نہیں ہیں. بالکل گھسی پٹی باتیں ہیں، کوڑ کباڑ، بکواس. عزیزان، میرے پاس کہنے کو اور کچھ نہیں ہے. اب ان کے اتنے بڑے بڑے محققین، ان کے آیت اللہ العظمیٰ خوئی صاحب کہہ رہے ہیں کہ مختار کے بارے میں جو مذمت میں روایات ہیں وہ سب جھوٹی روایتیں ہیں. اور یہ
جی علماء میں کال وکیل ہے، یہ ہے وہ ہے، تو پھر مجھے پتہ ہے میں کیا کہہ سکتا ہوں، جاہل ہی کہوں گا نا انہیں، جنہوں نے اپنے مجتہدین کو نہیں پڑھا. یہ ہاتھ جوڑ کے میں اصولیوں سے کہتا ہوں خدا را جن لوگوں نے اپنے ہی اکابر مجتہدین کو نہیں پڑھا وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ ہماری بات سنو اور تقلید کرو. خیر دیٹس آل عزیزان. انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر اول تو ضرورت نہیں ہے، جو اہل علم ہیں وہ سمجھ جائیں گے کہ مختار جھوٹ اور اس طرح کی بدباطنی والے الزامات سے مبرہ و منزہ ہیں. لیکن اگر کسی کو پھر علمی خارش جاگی تو دوبارہ ہمیں گردن میں پٹا ڈالنا بڑی اچھی طریقے سے آتا ہے علمی لحاظ سے. ٹل دین سب شیعہ سنی بھائیوں کو خدا حافظ، مولا حسین کی امان میں. ہوتی ہے ملاقات آپ سے اب اگلے موضوعات میں. یا علی مدد.